الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 1 ہے الف لام میم، سورہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ۔ اس کا رکوع نمبر 13 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 104 ہے۔ یہ آیت نمبر 104 پچھلے درس میں ذکر فرمائی تھی، اس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کا لفظ استعمال کرو، واسمعوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو غور سے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کفار کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اس آیت میں چند اصول بتلائے تھے، چند مسائل بتلائے جو مفسرین ذکر فرماتے کہ حقیقت میں دیکھا جائے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہیں۔ جیسے سامنے بھی برا بھلا کہنے کی ہمت اس لفظ کے ذریعے انہوں نے کی، راعنا کے لفظ سے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ راعنا کو وہ کھینچ کر بولتے تھے، راعینا یعنی کہ او ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ توہین تھا، توہین کے الفاظ تھے۔ ان کو دیکھا دیکھی صحابہ بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگ گئے، ان کو اس کا معنی نہیں اندازہ تھا کہ یہ معنی ہے غلط۔ وہ تو صحیح نیت سے کہتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمیں دوبارہ آیت کا مطلب سمجھا دیں، ہمیں دوبارہ یہ مسئلہ دہرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سد باب کرا، یعنی کہ وہ حلال کام بھی جو انسانوں کے خصوصاً مسلمانوں کے لیے کسی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہو، اس کام کو بھی شریعت کہتی ہے اگرچہ حلال ہے لیکن آپ اس سے رک جائیں، نہ کریں۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ کو سیرت سے میں نے سمجھائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں حتیم جو بیت اللہ کا حصہ بیت اللہ سے باہر ہے نا اس وقت، جو کہ آپ کو پورا قصہ پتہ ہے، پہلے سنا بھی چکا ہوں کہ کفار نے بھی حلال پیسہ اکٹھا کیا تھا، بتوں کو ماننے والوں نے، بتوں کو پوجنے والوں نے، اور بڑی شرائط لگائی تھیں کہ حلال پیسہ کون سا ہوگا،
کون سا حرام پیسہ ہوگا جو بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوگا؟ تو وہ حلال پیسہ بس اتنا جمع ہو سکا جس سے انہوں نے اتنے ہی بیت اللہ کی تعمیر کی جتنے کی اب تک ہوئی ہوئی ہے، اور جو حصہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا اس میں صرف نشان لگا کے اس کو باہر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے چاہت کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے یہ حتیم کو بھی میں بیت اللہ کے اندر ہی کر دوں، لیکن چونکہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے وہ صحابہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں تازہ یہ پریشان ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ اس نبی نے تو ہمارے رب کا گھر ہی بدل کے رکھ دیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعضے تو مرتد بھی ہو جائیں۔ تو اگرچہ یہ حلال کام تھا، حتیم کو بھی بیت اللہ کے اندر کر دینا کوئی حرام نہیں تھا، حلال کام تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کی وجہ سے اس کو نہیں کیا اور اس کو باہر ہی رہنے دیا۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں، جیسے آپ کے ملک کے صدر صاحب فرماتے ہیں، وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف فرماتے ہیں کہ میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو چکا ہوں، تو الحمدللہ ہم ناچیز لوگ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھی بیت اللہ کے اندر ان گنت دفعہ داخل ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، مجھے تو خود یاد نہیں میں کتنی دفعہ اندر گیا۔ حتیم بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ راستہ دیکھیں، کتنی حکمتیں ہیں رب کی، اللہ نے کھلا چھوڑا، تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ہم جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچ ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں خود گیا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، بے تحاشا دفعہ گیا، میں گن بھی نہیں سکا، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ ہو سکتا ہے اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ ہر انسان بیت اللہ میں مسلمان جا سکتا ہے، اللہ کا کرم۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا قولاً اور عملاً، قولاً یعنی کہ ان کے الفاظوں میں باتوں میں، اور عملاً یعنی کہ فزیکلی جو وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں مشابہت، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، تو یہ تو کلی طور پر مفسرین حضرات نے لکھا کہ یہ حرام ہے۔ ان جیسا، چاہے آپ انگریزی بولنے میں بھی ان جیسا سینس، ان جیسا انداز، ان جیسا بالکل لب و لہجہ بنانے کی اسی نیت سے کوشش کریں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ بھائی اس کے بغیر بھی تو انگریزی بولی جا سکتی ہے نا، ہر کام میں، کپڑے پہن رہے جی وہ فلانا یہودی ہے اس نے یہ سٹائل نکالا ہے، تو یہ حرام مفسرین نے واضح لکھا۔ تو یہ تو مطلقاً یعنی مکمل طور پر منع فرمایا، اور جو جائز کام ہے ان کے اندر مشابہت اختیار کرنا کہ میں بھی کافروں جیسا ہی نظر آؤں، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ جائز کاموں میں بھی یہ نیت کر کر اور اس غلط فہمی کے ساتھ اگر ویسی مشابہت وہ کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ عمدن احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے جان بوجھ کر انگریزوں کا طریقہ اختیار کرے اپنے قول میں، اپنے عمل میں، تو یہ بھی حرام ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان مجبور ہو کر کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، ادھر ملازم ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، اس کو پینٹ شرٹ استعمال کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور یہ مسلمان اپنے دل میں کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی عمل تو کرتا ہے لیکن احساس کمتری کا شکار ہو کے عمل نہیں کرتا، دوسرا جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا،
اور تیسرا انگریزوں جیسا دکھنے کے واسطے عمل نہیں کرتا، تو پھر علماء نے اس پہ جواز کا فتویٰ دیا کہ پھر اس کے لیے مجبوری ہے، اس کے تحت اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ جیسے میں نے انگریزی زبان کا ذکر کیا نا، تو انگریزی زبان خود سیکھنا کوئی حرام تھوڑی ہے، سیکھنا بعض جگہوں پر تو لازم اور ملزوم ہے، شریعت خود کہتی ہے بھئی فرض ہے سیکھو۔ اگر انگریز کوئی سمجھانی ہے کوئی بات اور وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو انگریزی سیکھنا ضروری ہو گیا، تبلیغ ان کو کرنی ہے تو سیکھنا ضروری ہو گیا، قرآن کو انگریزی میں ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سیکھنا ضروری ہو گیا۔ لیکن اس انگریزی کے سیکھنے میں احساس کمتری کا شکار ہو جانا اور انگریز کے لب و لہجے کے انداز میں ہی انگریزی بولنے کی کوشش کرنا مجبور ہو کر اندر سے، تو یہ منع فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، انگریزی تو اس کے بغیر بھی سمجھ آئے گی نا، اس کے بغیر بھی آپ انگریزی بولیں۔ اور جس شخص کو انگریزی آتی نہیں ہے اس کے سامنے بڑا بننے کے لیے انگریزی بولنا یہ بھی حرام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سیدھا سادہ بندہ، اس کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں پتہ، اس کے سامنے انگریزی کے کئی الفاظ استعمال کر رہا ہے، ایک تو یہ بے ادبی بھی ہے اور دوسرا یہ حرام گناہ بھی ہے کہ آپ اس کے سامنے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ ناآشنا ہے، اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ کوئی اگر پینٹ پتلون پہنتا ہے، میں نے بتایا مجبوری کے تحت، جبکہ یہ شرائط بھی ایک تو ہوں سامنے، دوسرے یہ دو شرطیں بھی ہوں کہ ناجائز طریقے پہ نہ پہنے، کہ اس سے اس کے چھپانے ہوئے آبال اعضاء واضح نظر آ رہے ہوں، تنگ اور چست پینٹ شرٹ استعمال نہ کرے، ایسے ہی ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی پتلون استعمال نہ کرے، اور جسم کھلا ہوا اس پتلون اور شرٹ کے اندر ایسا کپڑا استعمال نہ کرے کہ اس کا جو ہے نا پیچھے سے جب سجدے کی حالت میں گیا تو اب جی حضرت کا سطر ہی واضح ہو رہا ہے پیچھے سے، تو ایک تو خود بھی اپنی نماز بھی خراب کری، اوروں کی بھی کی۔ تو یہ ایسے لباس کو استعمال نہ کرے۔ یہود و نصارہ تو جان بوجھ کر ایسا لباس بناتے ہیں تاکہ یہ سجدہ بھی نہ کر سکے، آپ کو سجدے سے بھی یہودی روکنا چاہتا ہے، یہ ان کی پالیسی ہے اور ایسا وہ کرتے ہیں۔ تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو مسلمان، ایک تو اس بات کو یاد رکھے۔ کوئی مسلمان اگر گلے میں کوئی چین پہنتا ہے، زنار پہنتا ہے، یہ زنار جو میں چیز بتا رہا ہوں یہ خاص کافروں کی نشانی ہے، گلے میں پٹا پہننا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لازم کیا تھا کہ ایک تو یہ جزیہ دیا کریں گے ٹیکس، اور دوسرا زنار پہنیں گے۔ یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان گلے میں کچھ نہیں پہنتا، اس کا گلا تو اللہ کے سامنے پیش ہے، اور گلے میں پہننے والی تو جو صنف نازک ہے وہ تو عورت ہے، عورتیں پہنتی ہیں، ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو اگر یہ ان کی جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں تم کافروں کے جیسے لفظ بھی مت بولو، ان جیسے عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہی سمجھے گا جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری بھی ہوگی، اور صحابہ کے دل میں تو بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ چند واقعات مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں، جب معاہدہ لکھنے کی بات آئی، صلح نامہ لکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگا، تو انہوں نے یوں لکھے الفاظ کہ ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار نے اس پر اعتراض اٹھا دیا
کہ بھائی رسول تو آپ کے ہیں، ہمارے تھوڑی ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ کم عقلی کی بات تھی، یہ تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ تو حضرت علی سے کہا کہ آپ اس کو کاٹ دیں، انہوں نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ الفاظ کو کاٹ دو، تو حضرت علی نے بھی منع فرما دیا، یا رسول اللہ یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا کہ میں محمد کے نام کو کاٹ دوں، ایسا میرے سے ہو نہیں سکتا، میں کر نہیں سکتا ایسا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ انکار کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، وہ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا، یہ نہیں میں کر سکتا، مجھے اتنا آپ سے محبت ہے، آپ کے نام سے محبت ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ محبت نے یہ کام ان سے نہیں ہونے دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سوال کیا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عمر میں بڑے ہیں، اکبر کا لفظ استعمال کیا، یا آپ بڑے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہرگز پسند ہی نہیں کیا کہ میں یہ لفظ کہہ دوں اپنے لیے حضور کے مقابلے پر کہ میں اکبر ہوں، میں بڑا ہوں، کیونکہ بڑے ہونے میں صرف عمر میں بڑا ہونا نہیں بلکہ یہ معنی بھی آ جاتے ہیں کہ جیسے مرتبے میں بھی بڑا ہوں۔ تو آپ نے عجیب الفاظوں میں جواب دیا، آپ نے انا اکبرو نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں عمر میں زیادہ ہوں، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں عمر میں زیادہ ہو گیا۔ تو اکبر کا لفظ عربی میں انہوں نے ہرگز استعمال کرنا بھی رسول کے مقابلے پر پسند نہیں کیا، یہ تھی ان کی محبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے میں آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا دور سے، ایک دم چھپ گئے، ہٹ گئے راستے سے اور کسی آڑ میں چھپ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، جب آپ آگے آئے تو یہ نکلے پھر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کیوں چھپ گئے تھے مجھے دیکھ کے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نجس تھا، ناپاک تھا، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں اپنے رسول سے ہاتھ ملاؤں، اپنے نبی سے اس ناپاکی اور نجس حالت میں آپ سے ملوں، اس وجہ سے میں چھپ گیا کہ مجھے ورنہ ہاتھ ملانا پڑے گا اور میں اپنے نبی سے، یہ تو میری غلطی ہے نا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مسلمان تو کبھی کسی حالت میں ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، اگر نجس ہونے کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، اس کو غسل کا موقع بھی نہ ملا، تو بھی اللہ کے ہاں یہ مسلمان پاک ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مجاہد شہید ہو جاتا ہے تو اس کا غسل تھوڑی ہے، جب خالص شہید ہوا تو نہ اس کا غسل ہے نہ نماز جنازہ ہے، وہ تو ویسے ہی بخش دیا جاتا ہے، اس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے۔ تو جنابت کی اگر وہ حالت میں ہو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ پیش آیا کہ جنابت کی حالت میں تھے اور شہید ہو گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر حنظلہ کو غسل دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی ہوا کہ دیکھو پانی گر رہا ہے، فرشتے غسل دے کر گئے۔ تو اللہ چاہتے تو چھپا دیتے، کسی کو کیا پتہ چلنا تھا کہ حنظلہ جنابت کی حالت میں تھے، حالانکہ غسل تھا نہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں سے اسی لیے غسل دلوا دیا کہ چونکہ ہم تو جانتے ہیں حنظلہ تو پاک ہے، حنظلہ شہید ہو گیا، یہ تو سیدھا جنتی ہے، حتیٰ کہ ان کی حوریں آ گئی تھیں وہاں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے تو رنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے چہرہ موڑ کے گئے، صحابہ نے تو ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے، پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا عمل کیا؟
فرمائے کہ پہلے تو مجھے افسوس تھا میرا صحابی رخصت ہو گیا مجھ سے، پھر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی حوریں آ گئیں لینے، تو میں نے پردہ کر لیا، کیونکہ جنت میں بھی بد نظری منع ہے، بد نظری تو وہاں بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نے دیکھیں دنیا میں بھی نہیں کی اور دکھا دیا، کہا فرمائے کہ اس حور کی پنڈلی سے چونکہ پردہ ہٹ رہا تھا تو مجھے شرم آئی اور میں نے چہرہ موڑ لیا مسکراتے ہوئے کہ دیکھو حوریں آ گئیں اس کی جنت سے لینے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو فرمائے اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ نبی کا ادب کرنا، اسی لیے تو یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا نا۔ اور دین تو سارا کا سارا الدین کلہ ادب، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے ہاں جتنے مینرز ہیں اور جتنے آداب ہیں کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں اتنے آداب۔ ہمارے دین میں اللہ کا ادب ہے، نبیوں کا ادب ہے، دین کا خود ادب ہے، اور بڑوں کا ادب، بچوں کا ادب، والدین کا ادب، علماء اکرام کا ادب، پھر حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو کتابوں کا بھی ادب ہے، نبیوں کا ادب ہے۔ مسلمان کسی نبی کو برا نہیں کہتا، الحمدللہ مسلمان کسی کتاب کی بے ادبی نہیں کرتا، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کی بھی کتاب ہو۔ ہم تورات کی بھی وہی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہم انجیل کی بھی وہی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور ہم تمام آسمانی کتابوں کی وہی عزت اور قدر کرتے ہیں جو ہم قرآن پاک کی کرتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی ورق ہمیں گرا ہوا اور پتہ چل جائے کہ یہ تورات کا ورق ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگا کے چوم کر اوپر اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نعوذ باللہ کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کرتے ان کے لیے، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرتے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کرتے۔ اور اگر آپ کفار کو دیکھیں، کافروں کو دیکھیں، تو ان کی بے ادبیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ مینرز ہوتے ہیں، ہم ان کو مہذب قومیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مہذب قوم آپ اور میں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اصل آداب کرنے والے، ادب سے پیش آنے والے، عزت دینے والے، پھر بھی ہماری عزت نہ کی جائے تو یہ اگلے کی غلطی ہے، ہماری نہیں ہے۔ آپ انگریزوں کو، کافروں کو دیکھیں کیسے گستاخیاں کرتے ہیں، کیسے نعوذ باللہ قرآن کو ٹھڈے مارتے ہیں، العیاذ باللہ آگ لگاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ عیسائی، نصرانی، مجوسی، عیسائی اور یہودی یہ سب مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو واضح انکار کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ایسا کوئی عمل نہیں کرتے، میں نے تو آج تک کسی مسلمان سے ایسا نہیں سنا، لیکن کافروں سے تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے اندر کی گندگی، اندر کا غبار اور اندر کی پراگندگی جو ایسے نکل کر باہر آتی ہے۔ اور ہمارے چند ایسے لوگ جنہوں نے ان کا علم دین زیادہ ان کا جو پڑھ لیا ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں دنیا کے، اصل مینرز ان کے ہاں ہیں، ان کے آپ ملکوں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں، یہ تو ایک کتاب کا ادب نہیں کر سکتے، یہ لوگ ایک نبی کا ادب نہیں کر سکتے، ایسے بے ادب لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل ادب تو ہم مسلمانوں میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، دیکھیں لفظ میں بھی منع کر دیا کہ ان کافروں کی مشابہت اے مسلمانوں ان کی زبان نہ بولو، یہ جیسے لفظ کہہ رہے ہیں نا، ان کے ہر لفظ میں جو ہے نا برائی ہے، تو ان کے الفاظوں سے بھی بچو، ان کے عمل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور دیکھو انظر نہ کہو اور سنتے رہا کرو نبی کی بات کو۔ واسمعوا، قرآن نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِلْمُشْرِكِينَ، جو لوگ کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ پسند نہیں کرتے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر ملے، چاہے وہ مادی خیر ہو یا دنیاوی خیر ہو۔ اور اہل کتاب وہ ہیں جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کو
اور سلسلے نبوت کو اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ اور مشرکین کون ہیں؟ وہ جو بتوں کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعریف اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے آیات آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں گی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، سلسلے نبوت نبیوں کے سلسلوں کو مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ مشرکین کون ہیں؟ جو بتوں کو مانتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، اور جب ہم کوئی آیت اپنی منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل ہم لے آتے ہیں۔ آیت بمعنی کوئی نشانی، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو پہلے سمجھے آیت کیا ہوتی ہے۔ دو چیزیں، کوئی نشانی، معجزہ یا قرآن کریم کا کوئی حصہ، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے، نص بھی کہا جاتا ہے، یا معجزہ، دونوں مراد ہو سکتے ہیں یعنی کہ معجزہ ہم کوئی منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا لے آتے ہیں معجزہ، نیا معجزہ۔ جیسی قوم ہوتی ہے اس کے انداز کا معجزہ لے آتے ہیں۔ اگر قوم جادو کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام والے جیسے معجزے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر قوم جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی ہوتی ہے، جو کہ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ پرندوں کی زبانیں اور ہواؤں کا اوپر ملکیت اور بادشاہت، تو ہم ویسے ہی معجزے پھر نبی کے ہاتھ سے دکھاتے ہیں۔ تو ہم معجزوں کو ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، پچھلے معجزے ختم کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آئیں، یا ایک معجزے کی جگہ دوسرا معجزہ لے آئیں۔ اللہ کے لیے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے نا، اللہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلی آیت بھی بنائی تھی، اللہ نے دوسری آیت بھی پھر بنا دی۔ تو نسخ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ منسوخ کرنا۔ نسخ کا اختیار کس کو ہے؟ صرف رب کو ہے، اللہ کو اس چیز کی پرمیشن ہے، اللہ کو نسخ کا پورا اختیار ہے۔ مگر عقائد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عقیدے کو منسوخ نہیں کرتے۔ منسوخ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دینا، اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا، یا بھلے دوسری چیز کو نہ لانا لیکن بس اس کو ختم کر دینا، یہ منسوخ کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عقائد ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام شریعتوں میں آپ دیکھیں جو عقائد آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے وہ قیامت تک چلیں گے۔ عقائد کو اللہ ختم نہیں کرتے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بلیف۔ جیسے اللہ کا وحدانیت، توحید، ایسے ہی رسالت ہے، اس کا سلسلہ یہ سب برحق ہے، وحی کا سلسلہ، قیامت کا قائم ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے عقائد ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک یہی رہیں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ جو عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا وہ عقیدہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توحید کا عقیدہ نہیں رہا، ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی جو کلیات اخلاقیات ہوتے ہیں، کلیات اخلاقیات، یہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ہر نبی کے دور میں سچائی، سچ بولنا، صادق ہونا، اسی طرح دیانت دار ہونا، امانت دار ہونا،
عصمت، عزت دار ہونا، اس سب کا حکم ہر شریعت کے اندر برقرار رہا۔ کسی نبی کی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جی، کسی نبی کی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ جی گناہ کرنے کی اجازت ہے، ایسا کسی بھی نبی کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح تیسری چیز جو قصص ہوتے ہیں، خبریں ہمیں دی گئیں، وہ بھی کبھی نسخ نہیں ہوتی، ان کو بھی کبھی منسوخ نہیں کیا جاتا جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو نسخ صرف بعض احکام میں ہوتا ہے جو عارض قوانین ہوتے ہیں قانون ساز کی نظر میں۔ قانون ساز کون ہے؟ قانون بنانے والا اللہ ہے، ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم تو جو قوانین بنا رہے ہیں نا، کل خود توڑ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں جس میں ہمیں خود فائدہ ہو رہا ہو، جس میں سب کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ قانون نہیں بناتے۔ لیکن اللہ کیسا قانون بناتے ہیں جس میں سب کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے ہر بندے کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک قانون ذکر کرنا تو نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسمگلنگ کا، جو کہ اسلام شریعت صحیح کہتی ہے لیکن ہمارے ہاں قانوناً وہ چیز غلط ہے، کیونکہ اس میں عوام کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہرحال تم عرض یہ کیا، کیونکہ اللہ شارع ہیں، قانون ساز ہیں، وہ جس حکم کو چاہیں باقی رکھیں، جس حکم کو چاہیں اللہ ختم کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پچھلے نبیوں کی شریعتیں اللہ نے کیا کر دیں؟ منسوخ کر دیں۔ پچھلے نبیوں کی کتابیں آسمانی اللہ نے ان کو بھی منسوخ کر دیا، اور اس قرآن کے اندر سارے احکامات آ گئے۔ اور بعض چیزیں یہود کے لیے آپ غور کریں تو حرام تھیں، مگر مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہیں۔ اللہ نے حلال کیا ان کو مسلمانوں کے لیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہ الفاظ آتے ہیں وہاں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، ہر وہ چیز جو ناخن والی ہے ان یہودیوں پر اللہ نے اس کو حرام کیا تھا۔ اور دوسری جو چربی والی ہے، چربی، یہ بھی اللہ نے ان پر حرام کی، لیکن چربی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حلال ہے کھانا۔ ناخن والے جانوروں کا کھانا حلال ہے، کوئی حرام نہیں۔ اگر وہ چیر پاڑ نہیں کرتے تو ہمارے ہاں بھی حلال ہے، لیکن ان پر اللہ نے، یہودیوں پر، ان کو کیا کرا تھا؟ حرام قرار دیا تھا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ جیسے چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف جب ہجرت کی نا، تو 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قبلہ اس جانب رکھ کر نماز ادا کی۔ اب اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا قرآن میں، اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرمایا۔ تو اس پر یہودیوں نے نا بہت بڑا پروپیگنڈا مچایا تھا، اور ایسی زبان درازی خطرناک باتیں استعمال کی تھیں، یہاں تک کہا تھا نعوذ باللہ کہ کیا اللہ جاہل تھا؟ اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ اصل قبلہ یہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ یہودیوں کے الفاظ تھے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ وہ پہلے ہی اصل جو قبلہ تھا اسی کا حکم کر دیتا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا کہ اللہ حکم کرتے تھے جس کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ پہلے ایک قبلہ تھا، وہاں 16 مہینے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اب یہ کر لیا تو اللہ نے گویا اس کا یہ جواب بھی دے دیا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ حکم کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں، تو اس سے بھی اچھی چیز اللہ لے کر آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ایک مریض ہوتا ہے، اس کو ایک نسخہ دیتا ہے، کہتا ہے 2 دن بعد دوبارہ آؤ۔ جب 2 دن بعد وہ آتا ہے تو اب وہ نسخہ چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اس کو جو دوائی پہلے دی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، دوسری دے دیتا ہے۔ تو اب آپ ڈاکٹر کو کیا بولیں گے؟ جاہل ہو تم، پہلے تم نے کوئی اور دوا دی، اب تم نے مکینک کے پاس چلے جائیں۔
وہ بائک میں آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا، وہ پہلے ایک چیز صحیح کرے گا، بولے گا یار میرے حساب سے ٹھیک ہو گیا، آپ چلے گئے 2 دن بعد خود آئے یار وہ تو پھر مسئلہ وہی ہے، اب وہ دوسری طرح سے دیکھے گا، تو بائک والے مکینک کو کیا بولیں گے؟ جاہل ہو تم، پہلی دفعہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی بائک کے اندر گھس کے تھوڑی جا کے دیکھ کر آئے گا کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے واقعی میں۔ تو ایسے ہی ڈاکٹر کی مثال ہے، تو رب تو اللہ ہے، اللہ تو زیادہ بندے کو جانتے ہیں کہ اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ جانتے ہیں کہ پہلے وہیں پر اسی رخ پر نماز پڑھنا، آج ہمیں دیکھیں اس کا احساس ہو رہا ہے نا کہ یہ ہمارا پہلے کا قبلہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، آج احساس ہو رہا ہے نا اس بات کا۔ اور اللہ نے واقعی نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ یہودی آخر وقت میں قیامت سے پہلے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو وہیں قتل کریں گے جہاد کر کے، پھر ایک پتھر بھی چیخے گا کہ او مومن یہ یہودی میرے پیچھے چھپے، آؤ اس کو ادھر ہی مارو، اس کی جرت نہیں ہو سکے گی وہاں سے بھاگ سکے، وہیں پہ آ کے اس کو قتل کرے گا۔ تو دیکھو اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے بڑی پروپیگنڈے چلائے، تو اس سے بھی گویا اللہ نے یہ حکم کر کے بتا دیا کہ اللہ جس کو چاہے منسوخ کریں، جس کو چاہے اللہ نئے حکم کو لے کر آ جائے، یہ اللہ کے کام ہیں سارے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اگر مسلمانوں کے حالات کو بھی ہر نبی کے دور میں، تو جو پچھلے ادوار گزرے جن میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہم نے تو نبیوں کو بھی نہیں دیکھا نا، کس نبی کو، ایک نبی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ان امتوں کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے امتیوں کے طبیعتوں کو دیکھتے تھے، اس کے حساب سے شریعتوں میں اللہ تعالیٰ احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ پچھلے زمانے کے لوگ دیکھیں تو قیامت کے عمر کے اعتبار سے کم عمر تھے، بھائی وہ تو قیامت کے قریب نہیں تھے نا، تو کم عمر ہوئے نا قیامت کے لحاظ سے، نہیں بات سمجھ، آسان بات ہے۔ اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب ہم جوانی کی حالت میں ہوں قیامت کے کو لیتے ہوئے، آگے والے لوگ بڑھاپے کی حالت میں ہوں کہ قیامت تو ان کے سر پہ ٹوٹے گی، اصل جو قیامت ہے وہ تو آئے گی۔ تو اسی اعتبار سے ہی تو شریعت بھی چلی ہے کہ جو ایک بچے کے لیے حکم ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں، اس کو نرم احکامات دیے، بھائی شراب بھی پی لو، نماز بھی پڑھ لو، کوئی بات نہیں، نماز پڑھو، باتیں بھی کرو، کوئی بات نہیں، کھیلو ہنسو کودو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لو، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دین میں بھی ہے، کتنی غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امام مسجد بولتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، مسجد تو آ گئے، یہی تو بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی کر رہے ہو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس جڑے رہو۔ تو یہ کم عمر کے حساب سے وہ نرمی کرتی ہے، تو شریعت نے بھی ایسے ہی کی ہے کہ نرمی سے پیش آئے اللہ، انسانوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو کن جہالتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا لباس بھی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے اور سستا بھی ہوتا ہے، بڑے کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، چھوٹا ہوتا ہے نا تو کم پیسوں میں بھی مل جاتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا لباس بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جسم آگے مزید بڑھنے سے رک جاتا ہے، قد بھی آگے مزید بڑھنے سے رک جاتا ہے، تو اب ایک ہی جیسا کپڑا اس کو ہمیشہ مرتے دم تک چلتا ہے۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ تو ایسے ہی شریعتیں چلی ہیں بھائی، یہ مثال دے رہا ہوں کہ پہلے بچوں والا سائز تھا، شریعت بھی وہی احکامات لے کر بچوں والے، بھائی نرمی سے چلو چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے تو اگلے احکامات آتے چلے گئے، تھوڑا سا سختی، پھر اور سختی، اب جب پکی عمر میں آ گئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی، یہی سائز رہے گا، اب اس سائز میں چینجنگ اور تبدیلی بالکل بھی نہیں آئے گی۔ پھر اگلی بات یہ
کہ آپ خود غور کریں، قرآن ایک دم تھوڑی نازل ہوا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات پوری ایک ساتھ وہ کہتے تھے نا لے کر آؤ، چلا لگایا اور تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام آ گئے کوئی طور پر سے، ایک ساتھ ہی لے آئے. لیکن قرآن ایک ساتھ تھوڑی نازل ہوا، بلکہ کیسے ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں، غور کریں، زیادہ زور توحید پر دیا گیا، حالانکہ کوئی دوسرے احکامات اللہ نے نازل نہیں فرمائے. وہ جب کہ شراب دبا کے پی رہے تھے، زنا کھلے عام کرتے تھے، دھوکے بازی، قتل و غارت گیری، سارے گندے اور غلیظ کام معاشرے کے وہ سب کر رہے تھے. لیکن کیا اللہ نے ان کو منع کیا، روکا کہ بھئی یہ زنا کیوں کر رہے ہو، یہ تو ناپسندیدہ عمل ہے، شراب کیوں پی رہے ہو، چوری کیوں کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے کیوں پیش آ رہے ہو؟ اللہ نے ایک بھی حکم نہیں دیا، بلکہ نرمی. یہ تبلیغ میں بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں، بھائی دیکھو تو اس زمانے کو، ابھی ہم اسی زمانے میں چل رہے ہیں. ابھی تو ہم کسی کے اوپر حکم تھوپ ہی نہیں سکتے. عورتوں کی کتنا تذلیل کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اللہ نے ایک بھی حکم نہیں دیا کہ یار یہ تھوڑی سی عورتوں کی عزت کر لو، شرم آنی چاہیے تمہیں. نہیں، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. سارا اس مکی صورتوں کے اندر اللہ نے توحید توحید توحید، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا یہ رسول ہے، بس یہی بات چلتی رہی. اللہ یہی سمجھاتے رہے، کیونکہ اللہ جانتے تھے یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو قرآن نے ان احکامات کو چھیڑا ہی نہیں. اسی لیے کہ مانتے تو آہستہ آہستہ پھر احکامات اللہ نے دینا شروع کرے، اور بڑے مراحل میں جا کر 4 مرحلوں میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. ایک دم پہلی دفعہ میں حرام نہیں کیا، اس کی برائیاں آہستہ آہستہ بتائیں. پھر یہاں تک بھی کہا کہ جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. اس بات سے خود سمجھ آ رہا ہے کہ نشہ بھی صحیح لگ رہا ہے اللہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں. تو بہرحال آہستہ آہستہ 4 مراحل میں اس کو حرام قرار دیا. اب اس پر اعتراض کرنا کہ اللہ کو پہلی دفعہ میں ہی کیا پتہ نہیں تھا شراب حرام ہے، پھر اتنے وقت کیوں اللہ نے لگا دیا، اتنے عرصے تک ان کو حرام کام کیوں کرنے دیا گیا، اللہ ایک ہی دفعہ میں منع کر دیتے. تو یہ بیکار کی باتیں. فرمایا ابتدا میں منع کرتے تو ماننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اور یہ حقیقت ہے. لیکن تربیت کر کے جب منع کیا تو پھر ان کے لیے حکم کا ماننا بھی کیا ہو گیا، آسان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت کوئی لفظ بھی نہیں بھولے. حقیقت تو یہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے دل کے اندر محفوظ کیا ہر چیز کو. ہاں اللہ نے اگر ان کو بھلانا چاہا تو ضرور بھلایا، اس کو پھر وہ یاد نہیں کر سکتے. جس چیز کو اللہ چاہتے ہوں کہ یہ بھول جائے، اور بعض چیزیں انسان کے لیے بھول جانا یہ بہتر ہوتی ہیں. یہ انسان بھی بعض کہتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بھائی اس بات کو بھلا دو یہی بہتر ہے. کہتے ہیں نا، سنے نا آپ نے، اس کو یاد رکھو گے ٹینشن میں رہو گے اور اسی میں تم مر جاؤ گے. تو پچھلی امتوں میں سخت احکامات تھے، تو اللہ پھر آسان اور بہتر احکامات لے کر آتے رہے سہولت کے اعتبار سے. جیسے کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا پچھلی امتوں میں، تو حکم کیا تھا کہ بھائی جتنا ناپاک ہو گیا کاٹ کے پھینک دو، یہ اب پاک نہیں ہو سکتا، جلا دو اس کو، یہ اب پاک نہیں ہوگا. اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تھا، شرک ہو جاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ اس کو اب قتل کرنا پڑے گا، اس کو قتل کرتے تھے، اس کی معافی کوئی نہیں ہوتی تھی. ایسے سخت احکامات بھی پچھلی امتوں میں رہے. تو نرم احکامات اللہ نے پھر دے دیے. تو یہ بدلنا تو اچھا ہو گیا کہ نرمی ہو گئی ہمارے لیے. زکوٰۃ ان کی کیسے قبول ہوتی تھی، کوئی کھا تھوڑی سکتا تھا، استعمال نہیں کر سکتا تھا، نہ غریب آدمی. پہاڑ کی چوٹی پہ رکھتے تھے، آگ لے جاتی تھی تو قبول ہو گئی، نہیں لے کر گئی تو وہیں سڑ جائے گی. یہ زکوٰۃ ایسے ادا ہوتی تھی. ہمارے لیے حکم بدلا تو آسانی ہوئی نا، اگر حکم نہیں بدلتا تو مشکل ہوتی. یا اس کے مثل، مطلب تو اب میں اس کے مثل لے کر آؤں گا.
اس جیسا جو اللہ فرما رہے ہیں، یا تکلیف میں ان کے مثل لے کر آ جاؤں گا۔ یعنی کہ بالکل اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسا پہلا حکم تھا تو اسی طرح کئی حکم دوبارہ لے کر آ جاؤں گا، یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ تکلیف جو اس طرح کی موجود تھی اس سے کم تکلیف والا حکم لے آؤں گا۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ جس حکم کو جو چاہے باقی رکھے، جس حکم کو چاہے ختم کر دے، بدل دے۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملکیت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار دوست ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے زبردست انداز میں بیان کیا ہے۔ اب آگے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اور کیا تم چاہتے ہو اپنے رسولوں سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے۔ تو اللہ ایمان والوں سے گویا مخاطب ہے۔ بعض دفعہ یہودی مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ یار جاؤ اپنے نبی کے پاس اور ان سے سوال تو پوچھو، اور یہودی اس وقت دیکھا جائے تو بڑے علم والے بھی ہوتے تھے، ان میں چند ایسے تھے جو بڑا علم جانتے تھے، تو ان میں سے بعض کے پاس علم بھی موجود تھا اس کی بنیاد پر، اور مشرکین ان کے مقابلے میں اس وقت جاہل تھے، کم علم والے تھے، تو مختلف سوال کرنے کے لیے ان کو اکساتے تھے یہودی۔ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ بھائی جاؤ اپنے نبی سے روح کے بارے میں سوال کرو، روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں جواب، کیونکہ اللہ تو نبی کے ساتھ تھے نا، تو وہ جواب فوراً دیتے تھے۔ پھر کہا کہ بھائی ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو، وہ کون تھا؟ پھر کہا اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ تو یہ 3 سوال کیے انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں جواب دے دیے، اللہ نے جواب بھیج دیے، لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ کیسے ٹیڑھے اور الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں۔ تو بلا ضرورت کے سوال کرنا، قیل و قال کرنا بہت زیادہ، نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جیسے آپ سن چکے ہیں بنی اسرائیلیوں کے حالات، کہ وہ گائے کے بارے میں کیسے کیسے انہوں نے الٹے سیدھے سوال کیے تھے، کتنے سوال کیے، اور اپنے لیے اس معاملے کو انہوں نے خطرناک بنا لیا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا وہ یقیناً راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب وہ چاہتے ہیں تمہیں ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دے۔ دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات آ گئی، اللہ ہمیں کھول کھول کر سچ سمجھا رہے ہیں، سچ سنا رہے ہیں۔ سن لیں، بہت سے اہل کتاب یعنی کہ اس وقت عیسائی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دے۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے اس کے بعد بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے لوح قرآنی کے اندر۔ تو ہمیں یہ بات بڑے غور سے سننی چاہیے۔ کیوں وہ چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، پھر بھی وہ ایسا ہی چاہتے ہیں، ایسا کہ مسلمان بھی کیا ہو جائیں؟ بھٹک جائیں، اور یہ بھی جنت میں نہ جا سکے۔ آپ دیکھیں کل بھی یہ اہل کتاب یہی بات چاہتے تھے، اور آج بھی یہ عیسائی یہی چاہتے ہیں۔ آج بھی ان کا آپ اگر پروپیگنڈا تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں ان کا ایک خطرناک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کا کوئی نیٹ ورک خاص نہیں ہے۔ تھوڑا بہت ہمارا بس تبلیغ کا کام ہے، تھوڑا بہت اور کچھ سلسلے ہیں، لیکن ان کا عیسائیوں کا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک بڑا منظم نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کی لالچ دے کر
چاہے وہ مال کی ہے، عورت کی ہے، ہر لالچ دے کر یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر آپ خود دیکھ رہے کیسی کیسی آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی مدارس پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی مساجد پر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ مطالبے کن کے ہوتے ہیں؟ غیر مسلموں کے۔ اور عیسائیت کے خلاف جو مواد موجود ہوتا ہے ہماری کتابوں میں، اس کو بھی ہٹانے اور مٹانے کے لیے بھرپور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوتے ہیں، زور لگایا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی ویب سائٹس کو بند کرنے کے پیچھے زور لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا الٹ کوئی بھی بات نہیں ہوتی کہ اگر وہ قرآن کو جلائیں بھی نعوذ باللہ تو اس پر کوئی بات نہیں ہوگی کہ یہ کیا کیا۔ اگر ان کے ہاں نبیوں کو نعوذ باللہ بے ادبیاں بھی کی جائے، ان کے کارٹون بنائے جائیں نعوذ باللہ، تو اس پر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اسلامی چیزوں پر ہی زیادہ تر حملے ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی یاد ہے جب ہم طالب علمی کا دور تھا تو مدارس سے غیر ملکی طلبہ کو نکالنے کا کتنا زور لگایا گیا۔ یہ پوری دنیا سے طلبہ پاکستان میں علم دین سیکھنے پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کے علمی ڈگری کی بڑی پوری دنیا میں حیثیت ہے، اس لیے پڑھنے آتے ہیں۔ دنیا کا فنون پڑھنے تو نہیں آتے، کیونکہ آپ نے ان شعبوں کو اس قدر ان کی قدر و قیمت کو گرا دیا، اسٹینڈرڈ کو، تو یہ تو دین کا اسٹینڈرڈ بچا ہوا تھا، آپ نے اس کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ اور کیسے روتے ہوئے آسٹریلین جوڑا ہم نے خود دیکھا، میاں بیوی دونوں 7 سال پورا پڑھ چکے تھے، 8واں سال آخری تھا، روتے آنسوؤں کے ساتھ واپس گئے، بیچ میں چھوڑ گئے۔ 1 سال تو رہ گیا تھا، 7 سال نکال لیے تھے، پورے دن رات ایک کر کے عالم بن رہے تھے، تو بڑے روتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا پڑوسی ہندوستان ہے، اس کو دیکھ لیں تو وہاں پر غیر ملکی طلباء کے لیے دروازے کھول دیے گئے تھے اس وقت، خصوصی اسپیشل انداز میں کہ یہ سارے طلباء ادھر آئیں، بھرمار ہو گئی ان کے یہاں۔ اور واحد وہ ملک ہے دنیا کا جو مدرسہ بنانے کے لیے غیر سودی قرضہ دیتا ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ نہیں، شاید پتہ ہی نہیں پتہ ہے، وہاں پر بغیر سود کے قرضہ دیا جاتا ہے۔ مدرسہ کوئی مولوی کھڑا ہو جائے میں بنانا چاہتا ہوں، اس کو بغیر سود کے قرضہ ملے گا، بناؤ بھائی مدرسہ۔ اور انڈیا نے اسی بنیاد پر OIC کے اندر ایک درخواست بھی دے رکھی ہے کہ ہمیں بھی OIC کا رکن بنایا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں سب سے زیادہ مدارس اور مساجد موجود ہیں، اور مسلمانوں کو کس قدر ہمارے ہاں کھلی آزادی دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو غیر مسلم ممالک کے مسلم طلبہ کی بڑی بھرمار ہے، سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر ہیں جو پڑھ لیں۔ اور یہ ان کو مقام کیسے ملا؟ ہمارے لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں، ان کی تو یہ ضد ہے کہ کافر مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں سے سب سے خطرناک جس کا بتلانا میں بہت ضروری سمجھوں گا، مستشرقین، یہ ایک جماعت ہے ان کی، پورے کافروں کی اکٹھے ہو کر اور اتفاق کے ساتھ کئی سالوں پہلے کی بنائی ہوئی یہ ایک جماعت ہے، مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا ان کا اصل مشن ہے، مستشرقین کا۔ سنا ہے آپ نے کبھی پہلے؟ یہ اس جماعت کا یہی پورا اصل مقصد ان کی زندگی کا یہی ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک ان کا یہی مشن ہے۔ یہ مستشرقین وہ لوگ ہیں کہ غیر مسلم جنہوں نے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی اور مسلمانوں کے کمزور پہلوؤں کو تلاش کر کے ہمارے دین میں سے، قرآن میں سے، حدیث میں سے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ اب ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی اس کے خلاف پھر محنت کریں گے۔ جہاں ہم دیکھیں گے کسی جگہ ایمانیات کو خراب کیا جا رہا ہے
تو ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، بہت سے اہل کتاب تمہیں ایمان کے بعد چاہتے ہیں کہ کافر بنا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، باوجود یہ کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، فَاعْفُوا، آپ ان کو معاف کر دیں، معاف کر دو ان کو، وَاصْفَحُوا، درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ان غیر مسلموں سے جھگڑنے میں اپنا وقت ضائع مت کریں، بلکہ اس کے بجائے ایمان والو ایسا کام کرو تم کہ جس سے تمہاری جماعت مضبوط ہو، اور اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جب یہ دو چیزیں ہم مسلمانوں میں ہوں گی تو مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ جب جب نوجوانوں میں آپ غور کریں گے کہ جذبہ جاگائے کہ ہم جہاد کے لیے ہم کو اجازت ملنی چاہیے، تو ان کو پھر یہی کہا، حکم دیا قرآن نے بھی کہ بھائی آپ یہ دو کام کریں۔ ابھی چونکہ جہاد کا موقع نہیں ہے تو لہذا آپ کو نماز قائم کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یہ دو کام آپ کرتے رہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو خیر بھی تم اپنے لیے آگے روانہ کرو گے تو تم اللہ کے ہاں اس سے موجود پالو گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے